بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کے اندر ایسی ممتاز اور ایسی نمایاں ہستیاں بڑی تعداد میں گزری ہیں کہ جن کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے انسانیت کے لیے مشعل راہ بھی ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ۔ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قالب میں مکمل طور پر ڈھالا ہوا تھا، اور ایسی شخصیات ایک دو نہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور مسلمانوں کے لیے اور اسلامی تاریخ کے لیے ایک بہت بڑا قابل فخر کارنامہ اور قابل فخر مقام یہ بھی ہے کہ ایسی ہستیوں کے حالات زندگی اور ان کی تمام جد و جہد پر مشتمل ایک بڑا علمی ذخیرہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے، جس کو باقاعدہ ایک علم کی بھی شکل دی گئی ہے، جس کو علم اسماء و رجال کہا جاتا ہے۔ اس تفصیل میں آگے جائے بغیر بہرکیف ایسی عظیم ہستیوں کے حالات زندگی اور ان کی زندگی سے متعلق معلومات ہمارے پاس بڑی مستند ذرائع سے موجود ہیں۔ انہی علم اسماء و رجال کے اندر ایک بہت نمایاں شخصیت، جس شخصیت کو آج تک بہت احترام اور بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے تاریخ اسلام پر بھی کتاب لکھی ہے، علم اسماء و رجال پر بھی، محدثین اور بڑے علماء کی حالات زندگی پر مشتمل بھی ذخیرہ انہوں نے جمع کیا ہے۔ ان کتابوں میں سے ان کی ایک کتاب سیر اعلام النبلاء ہے کہ جس کے اندر بہت بڑی ممتاز ہستیوں کے حالات زندگی اور ان کی زندگی سے متعلق سبق آموز واقعات علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے جمع کر دی۔ اس میں ایک واقعہ اس وقت نظر سے گزرا جو مشہور محدث سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں ہے۔ سفیان ثوری وہ محدث ہیں کہ جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک موقع پہ کہا تھا، اتدری من الامام، کیا تمہیں معلوم ہے کہ امام کون ہے؟ جو سامنے مخاطب تھا اس نے کہا جی حضرت مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا کہ سفیان ثوری جو ہیں وہ اس وقت امام ہیں۔ اور بشر حافی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ سفیان ثوری جو ہیں وہ ہماری نظر میں تمام امت کے لیے امام ہیں، اور ان کی حیثیت اپنے زمانے میں ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیثیت ان کے زمانوں کے اندر تھی۔ آپ میں سے اکثر نے ان کا نام سفیان ثوری یا ان سے متعلق واقعہ کبھی کسی مقرر، کسی عالم یا کسی کتاب کے اندر ضرور پڑھا ہوگا، لیکن جو واقعہ میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا سبق آموز ہے۔ اس ساری جد و جہد والی زندگی گزارنے کے بعد سفیان ثوری رحمہ اللہ جب اپنی آخری عمر کے اندر بیمار ہوئے ہیں تو اس زمانے میں ایک اور بڑے عظیم ہستی حماد بن سلمہ رحمہ اللہ، جو بہت بڑے اپنے زمانے کے امام ہیں، ان کو اطلاع ملتی ہے کہ سفیان ثوری بیمار ہیں۔ آپ عیادت کے لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ سفیان ثوری اور آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے حماد ابن سلمہ سے سوال کیا، اتر اللہ یغفر لمثلی، حماد مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ میرے جیسے شخص کی مغفرت کر دے گا؟ حماد بن سلمہ نے یہ سوال سنا ہے تو حماد بن سلمہ نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کہا، حضرت مجھے یہ تو علم نہیں ہے کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے گا یا یہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، لیکن آپ سے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ لو خیرت بین محاسبت اللہ ایایا وبین محاسبت ابویہ لاخترت محاسبت اللہ علی محاسبت ابویہ۔ اگر قیامت کے دن بالفرض مجھے یہ اختیار مل جائے کہ حماد تم اپنا حساب کتاب اپنے ماں باپ سے کروانا چاہتے ہو یا اپنے رب اور اپنے اللہ سے کروانا چاہتے ہو، تو سفیان اللہ کی قسم میں اپنا محاسبہ، اپنا حساب کتاب اپنے ماں باپ سے کروانے کے بجائے اللہ سے کروانے کو ترجیح دوں گا۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْحَمُ بِي مِنْ أَبَوَيَّ، اور یہ بات میں اس لیے کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان دو بزرگوں کی یہ گفتگو ہمارے لیے بہت زیادہ سبق آموز ہے۔ ایک طرف ساری زندگی سفیان ثوری طاعت پر گزارتے ہیں، اطاعت پر بسر کرتے ہیں، جس شخصیت کے بارے میں امام احمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام ہیں، آپ تصور تو کیجئے کہ اس کی زندگی کس درجے کی ہوگی۔ اس کے باوجود اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب کا خوف حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ پر کیسا طاری تھا۔
پھر حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کا خوبصورت جواب، ایک تو اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جب دنیا سے جاؤ تو اپنے رب کے ساتھ حسن ظن لے کر جاؤ۔ حماد بن سلمہ نے حضرت سفیان ثوری کے اندر اس وقت حسن ظن بھی پیدا کیا ہے، اور ان کے اس واقعے نے جب تک بھی اس واقعے کو لوگ پڑھتے رہیں گے، نقل کرتے رہیں گے، ان تمام انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے سبق دیا ہے کہ اللہ کی ذات ہم پر کس قدر رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا ہمیں مورد بھی بنائے، اور اس عظیم رب اور اس رحمان رب کی اطاعت پہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔